الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا. ماں باپ کے ساتھ، اب تم بچے ہو، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کی ہوتی اور میرے گھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتی۔ ماں کو تو دیکھا ہے نا، باپ تو دیکھا نہیں۔ باپ تو ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے بلا لیا۔ ماں کو 6 سال دیکھا ہے، اور آپ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے ماں کے ساتھ۔ راستے میں ایک جگہ تھی ابوا، مدینے سے 2 دن 2 رات کا فاصلہ ہے۔ میرے نبی کی ماں کی عمر ہے 25 سال، اور کالے پہاڑ ہیں۔ میری زندگی سفروں میں گزری، جس سفر میں میں سب سے زیادہ تڑپا وہ میرے نبی کی والدہ کی قبر کی زیارت تھی۔ اوہ، میں نے چاروں طرف سر اٹھا کے دیکھا، کالے پہاڑ، عصر ڈھل چکی تھی، سورج پیلا پڑ چکا تھا، ویرانہ وحشت۔ 1400 سال پہلے کیسی ویرانی ہوگی، جب سن 2000 کی بتا رہا ہوں، ایسا ویرانہ کہ دل ڈر رہا تھا۔ ایک گائیڈ کے ذریعے سے ہم پہنچے تھے، اور میں 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ ایسے بے قرار ہو کر کبھی یوں ہوتی ہیں کبھی یوں ہوتی ہیں۔ میرے نبی کی گھبراہٹ سے آوازیں نکل رہی، وہ ماں کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ڈری آنکھوں سے، اور وہ ماں ماں پکارتے ہیں، آواز نہیں، آواز نہیں، بولا نہیں جا رہا۔ بجھتی شمع بھڑکتی ہے نا، تو آخری زور لگا کے چند بول بولے، کل حی میت و کل جدید بال۔ بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، پر مجھے لگتا ہے کہ میرا جوانی میں ہی وقت آ گیا ہے۔ وَلَقَدْ وَلَدْتُ طُہْرًا، لیکن میں ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو سارے عالم کو پاک کر دے۔ اور میری نبی کی والدہ کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ اتنا تڑپے ہیں وہاں کہ کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی تسلی دینے والا کوئی نہیں۔ ایک نوکرانی تھی ام ایمن، اس سے کوئی تسلی نہیں مل رہی، اور آپ بے قرار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پتھر جوڑ کے آپ کی قبر بنائی، اور وہ پہاڑ ہے اتنا ہی اونچا ہے جتنا یہ ہے، اتنا ہی اونچا ہے، تو اس سے نیچے اترے ہیں، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی اور پھر اوپر چڑھ گئے۔ 6 سال کی عمر، 6 سال۔ ام ایمن پیچھے گئیں دوڑ کے، چشم فلک بھی رو رہی تھی، اور میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں رونے بیٹھ جاتا ہوں۔ حالانکہ 2 4 10 دفعہ کوئی چیز سناؤ تو آدمی یوزڈ ہو جاتا، لیکن تم اس خوبصورت یونیورسٹی اور لان میں وہ درد نہیں محسوس کر سکتے جو میں نے وہاں جا کے درد محسوس کیا۔ میں جب یہ واقعہ سناتا ہوں میں پھر درد مند ہو جاتا ہوں۔ ام ایمن نے اوپر چڑھ کے دیکھا تو میرے نبی ماں کی قبر پر گرے ہوئے ایسے تھے، اپنی ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئی ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتہ تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ کہاں چلی گئی؟ آپ کہاں چلی گئی؟ معصوم بچے کو پتہ نہیں ہے کہ موت نے جدائیاں پیدا کی ہیں۔ تو ام ایمن نے کہا بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، نہ بہن نہ بھائی نہ ماں نہ باپ کچھ بھی تو نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہ بس میں نہیں جاؤں گا۔ ام ایمن نے کھینچا زبردستی، اور چیختے بچے کو اٹھایا اور اونٹنی پہ بٹھایا
اور آگے 2 راتیں 2 دن اس معصوم بچے کا نہ آنسو بند ہوا ہے نہ ہائے بند ہوئی. سوائے 57 سال کے بعد آپ حج کے لیے نکلے. آپ کی عمر 63 سال تھی. آپ کے ساتھ اس وقت کو 40-50 ہزار کا مجمع تھا. جب آپ ابوا کے قریب سے گزرے تو اونٹنی کو موڑ لیا اور اندر پہاڑوں میں چلے گئے. پیچھے پیچھے سارا مجمع کا. منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. اتنے عظیم نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہو. ساڑھی چوتھی پیڑھی تو بات سنو پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. میں اپنے نبی کی 80 پیڑھیاں یاد کیے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے نبی کا مراسی بن کے اٹھایا جاؤں. ہر بیان میں ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، لوکل زمیندار میری فیملی ہے، کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو 8-8 10-10 پشتوں تک کے نام یاد کر کے جھوٹی تعریفیں کر کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، سال کے گندم میں لے جاتے ہیں اور بہت سے نفع اٹھاتے ہیں. میں نے اللہ کے نبی کی پیڑھی یاد کی کہ میں اس کی قبر پہ بھی جا کے سناتا ہوں اور ساری دنیا کو سناتے سناتے مر جاؤں گا کہ میں کہوں یا اللہ میری تقریروں کا تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ قبول ہیں یا مردود ہیں. کہ اتنا مجمع سامنے ہو تو پتہ نہیں یا میرے اندر اپنی واہ واہ کی طلب ہے یا اللہ کی طلب ہے. لیکن اللہ کے رسول کا میں مراسی قبول ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہر بڑا سردار اپنے مراسی پہ ہاتھ رکھتا ہے. اگر میرے نبی نے میرے میراث پونے کو قبول کر لیا تو میرا کام بن جائے گا. اتنی بڑی ہستی جس کی پیڑھی آدم تک ہو اور وہ ماں کی قبر پر یوں بیٹھے ہوئے. اور پھر کہا کاش ماں ہوتی تو پھر میں کیا کرتا. میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں کہتا جی، میں نماز توڑ دیتا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتا دیں، کہ کوئی نشانی بتا دیں. تو یہ غور سے سنیں یہ ساری بچیاں. آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. بیٹوں کا نہیں کہا، کہ یعنی بیٹے تو کرتے ہی کرتے ہیں اور بیٹیاں پھر بھی خیال کرتی ہیں، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. ماں باپ سے کیسے چلنا ہے یہ تمہاری یہ تعلیم تھوڑا ہی بتائے گی، میرا نبی بتائے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ تعلیم تھوڑے بتائے گی، تو میرا نبی بتائے گا. میرے نبی کے در سے یہ خزانہ ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نظر آؤ. یہ خزانہ در مصطفیٰ سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا. تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ. کس چیز سے روکتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. کیا کہنا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. ماں سے کیسا تعلق ہو، باپ سے کیسا تعلق ہو، بیوی سے، خامن سے، بچوں سے، استاد سے، بڑے سے، چھوٹے سے. یہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. میں ایک انسان بنوں یہ علم صرف میرے نبی کے دروازے سے ملتا ہے، میرے نبی کے در سے ملتا ہے، جن کو اللہ نے علم کی انتہا دے دی کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا. باقی علم تو پیچھے رہ گئے، اللہ نے اپنا آپ ہی ظاہر فرما دیا.
اپنا آپ ہی دکھا دیا. تو پیچھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، بڑی چھوٹی بات ہے. اور پتھروں سے پانی نکل آیا، انگلیوں سے پانی نکل آیا، یہ بڑی چھوٹی بات ہے. زمین سکڑ گئی، سمٹ گئی، معراج پہ چلے گئے. ہاں، اور اپنے اللہ کو دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر وہاں سے علم لے کر آئے. یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز، شاندار پرواز، کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں. میرا نبی فرما رہا ہے جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے.